تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے اس میں دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے اس میں دوام تجھ کو۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ، الکتاب تیرا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف علامہ ابن کریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششبہات بھی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں، محبتوں، الفتوں کے گلدستے پیش کرنے کے بعد رب العزت کی پاک پاک دعا ہے، اللہ جل وعلا جو احباب، بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ مسجد میں آ چکے ہیں، رب العالمین تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو مسلمان ابھی بھی مسجد سے دور ہیں، رب العالمین ان کو بھی جلدی جلدی مسجد قبول کرنے کی اور دارین کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزم محترم مکرم، آج کی جمعہ مبارک کی تقریب سعید ہے۔ گفتگو کا جو موضوع قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی موضوع کو قرآن مجید فرقان حمید میں انشاءاللہ آج کی جمعہ کی تقریب میں ہم ذکر کریں گے۔ بڑی توجہ سے حاضرین و سامعین اور پورے انتباہ سے سماعت کریں، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر اللہ نے کسی نبی کا ذکر کیا، کسی رسول کا ذکر کیا، اس کے مد مقابل اگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو کس شان سے ذکر کیا۔ اسی طرح رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام پر، اب میں مقام پڑھتا جاؤں گا، آپ سماعت کرتے جائیں۔ رب العالمین کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ رب العالمین نے اپنے ایک نبی کے لیے اپنی اس نارائن کتاب میں کچھ اس طرح بھی ذکر کیا ہے۔ توجہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، ایمان بھی تازہ ہوگا اور قرآن پڑھنے اور سننے کو جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ قرآن مجید کا
اور اس کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سورہ ہود ہے 12 سپارہ کی آیت مقدسہ کا نمبر ہے 46. ایک حصہ ہے آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن. یہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اور فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. ترجمہ کنز ایمان. فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے. یہ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بات ہوگی جو سرکش ہو گئے تھے. رب العالمین نے علن اعلان ابتداءً یہ بات کہہ دی کہ اے نبی یہ آپ کی اہلیت نہیں رکھتا کہ یہ آپ کا بیٹا کہلوائے. یعنی اب تو یہ آپ کا بیٹا ہی ہے. رہتی دنیا تک اس کا آپ کے ساتھ ذکر ہو کہ کچھ اس طرح کہ آپ اس پہ فخر کریں کہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا. بیٹا ہونے کے باوجود قرآن میں ذکر. اللہ اکبر. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح. اس کے عمل نہ لائق ہے نہ اہل ہے, اچھے عمل نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں. اے نوح علیہ السلام, اے پیارے نوح آپ کو نہیں پتا ان باتوں کا, ان چیزوں کا, اور اس لیے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق ہم سے کچھ نہ مانگو. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اور نادان نہ بنو اے میرے نبی. آپ نادان نہ بنے, آپ عقل والے ہیں, آپ شعور والے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا. سنتے جائیے کہ کس کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خبردار کیا, اور جہاں باقی انبیاء کو خبردار کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا جب ذکر کیا تو وہ کس شان سے ذکر کیا. اللہ اکبر. اسی طرح آپ نے یہ بات سن لی ہے کہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی گفتگو کو ایسے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اسی طرح رب العالمین نے 17واں سپارہ ہے, رب العالمین نے کچھ اس طرح ذکر کیا ہے. میں آپ کے سامنے ان آیات کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ایک باقاعدہ حوالہ بھی ہو جائے اور برکت بھی حاصل کر لی جائے قرآن مجید کی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آیہ مقدسہ سورہ انبیاء ہے, آیہ مقدسہ کا نمبر ہے 87. تو رب العالمین نے فرمایا اے ذنون, اور ذنون یاد کرو کہ جب چلا گیا غصے میں وادی چھوڑ کر, علاقہ چھوڑ کر, تو گمان بعد میں آیا کہ یہ کیا میں نے کر دیا. میں نے اللہ سے تو اجازت لی نہیں تھی وہاں سے ہجرت کرنے کی, کیونکہ نبی جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. تو وہ غصے میں چل پڑے. رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا فنادا فی الظلمات, ہم نے ان کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا کہ اگر آپ نے یہ عمل کیا تو پھر ایک امتحان آپ پر آئے گا, اس امتحان سے کامیابی ضروری ہے آپ کی. اللہ اکبر. تو کیا ہوا, جو اس امتحان میں آئے تو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے اللہ کی پاکی بولی مچھلی کے پیٹ میں. یہ ذنون مصری سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے. اللہ. اسی طرح رب العالمین نے انہی کے متعلق یہ کہا قرآن مجید میں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرتے, یہ قرآن کے لفظ ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے ہیں. یہ قرآن کے لفظ ہے اور اپنے نبی کے متعلق میں فرمایا. پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آپ نے سن لیا. یہ یونس علیہ السلام کے متعلق ہے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک وہ اسی کے پیٹ میں رہتے ہیں جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ مولا تیری ذات پاک ہے اور میرا بندگاہ تو ہے اور صرف تو ہے. اللہ سنیں، اگر نبی ایسے کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے جواب دیا کرتا ہے. کیا نبی اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے تو آپ آزمائش میں اتر چکے ہو. اللہ. اب اگلی بات، اللہ مختلف اقوام کی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بات کی ہے. اب ان کو بھی ذکر کرتے ہیں. 19واں سپارہ اور رب العالمین نے کچھ اس طرح اس کو ذکر کیا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین. آپ صاحب کتنے ذکر ہیں، ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ متشابہات بھی ہیں اور ہم اس کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں. رب العالمین نے یک کے بعد ذکر ہر ایک کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا. آگے ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین. لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا. بڑی توجہ طرف بات آگے آ رہی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کذبت قوم ہود المرسلین. یہ بھی قرآن کے لفظ ہے. اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ جو ذکر کیے ہیں، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین. قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا ہود علیہ السلام. اللہ یہ سارا ذکر کر کے نا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات آگے ذکر کی ہے کہ جب کسی قوم نے نبی کو جھٹلایا تو فرمایا اے نبی اس قوم نے آپ کو جھٹلایا. نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اسی طرح رب العالمین فرمایا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ اکبر. لیکن اس کے مقابلے میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو یہ الفاظ نہیں کہے کہ قوم نے آپ کو جھٹلایا. طریقہ کار تو یہی تھا نا کہ نبی کو جھٹلایا تو نبی کا ذکر آتا کہ جیسے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. اسی طرح ذکر آتا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی اقوام نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلایا ایسے ہی آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا. قرآن وہی، اللہ کا فرمان وہی، کتاب وہی، اللہ وہی، لے کر آنے والا بھی وہی جی، لیکن ایسے ذکر نہیں کیا. ذکر کیسے کیا؟ اللہ سنتے ہیں رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا اہتمام فرمایا. اللہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رب العالمین نے فرمایا یہ سورہ انعام ہے، 7واں سپارہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 33. رب العالمین نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ تجھے رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، وہ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. کتنی بڑی گل ہے، مینوں تے بڑی بڑی گل لگی کہ نبی کو جھٹلایا جائے تو فرمایا جائے کہ قوم نے نبی کو جھٹلایا. تو جب کہا جائے تو بتایا یہ جائے کہ اس نے رسول کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا. اے نوح
انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، اے لوط علیہ السلام انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، اے صالح علیہ السلام انہوں نے آپ کو جھٹلایا، لیکن جب باری آئی آمنہ جلال کی تو یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کو جھٹلایا، بلکہ فرمایا آپ دل چھوٹا نہ کریں، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا ہوا۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی میں تو سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کہے، جی جس کے ہاتھ کو اللہ ید اللہ فرمائے، اور جن کے پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا فرمائے، اور اسی طرح اللہ فرما رہا ہے جس نے محبوب کو جھٹلایا اس نے محبوب کو نہیں جھٹلایا، اس نے اللہ کو جھٹلایا۔ اللہ دیکھیں کیسی شان کریمی ہے، اور یہ میں نے کہا نا کہ اللہ کا پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کے متعلق، کہ جو قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اب یہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی۔ اللہ یہ بات ہے جھٹلانے کی، جی یہ بات ہے جھٹلانے کی، لیکن اس کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں جو قرآن کے متعلقہ ہی ہو، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل معرفت بھی ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہو ان کا بھی ذکر ہو، انشاءاللہ آگے بھی ذکر کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا ہے، میں ان آیات کو پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ ان تمام اقوام کا ذکر کرنے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ قوم اس نے نبی کو جھٹلایا، یہ قوم اس نے نبی کو جھٹلایا، یہ قوم اس نے نبی کو جھٹلایا، یعنی ایسے ذکر کر کے رب العالمین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ ذکر کی بات، وہ کس شان سے بات کی وہ ذکر کرتے ہیں۔ رب العالمین نے بیان کیا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ ہے 10واں سپارہ، اللہ کا فرمان ترجمہ کنز الایمان کہ کس شان سے رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان میں فرمایا۔ اس سے پہلے آپ کو واقعہ ایک سناتے ہیں کہ اس کا جو تعلق ہے وہ کس واقعے کی طرف ہے، یعنی شان نزول کیا ہے، کب یہ نازل ہوئی حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ منافقین لوگ ہیں جو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے، دکھائی یہ دیتی ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ ہے لیکن یہ نبی کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، دیکھنے میں یہ کلمہ پڑھنے والے تھے اور کرتے کیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسرے چوتھے روز یا ہفتے، ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے کہا کرتے فلاں علاقے میں جنگ کرنے جانا ہے، مسلمانوں کو کہا کرتے جنگ کرنے جانا ہے، تو جنگ کا جب کہتے تو اس وقت جو مسلمان تھے وہ تو تیار رہتے، مسلمان تو تیار رہتے، مال جان سب حضور علیہ السلام کے، سب کچھ نبی علیہ السلام کے، تو جن کا سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے تھا وہ تو تیار ہی تیار ہے۔ صبح باز آئی سرکار حاضر ہے، شام کو باز آئی سرکار حاضر ہے، بندہ تو ادھر ادھر، یہ کیا بات ہے، یہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے، یہ تو عجیب قسم کی بات ہے، یہ ایمان کے تقاضے کو نہیں بولتے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چلاکی سے مطمئن کرنا چاہتے تھے، مطمئن کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم جاری فرمایا جس میں ان کی تمام چلاکیاں ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تمام قوموں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ نبی کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ نبی کو جھٹلایا، فرمایا انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا۔
اسی شان میں رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلاکیاں کرتے تھے. نبی کے سامنے چلاکیاں، رسول کے سامنے چلاکیاں، اور امام الانبیاء کے سامنے چلاکیاں. اللہ. تو وہ کیا کرتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا نا کہ آؤ چلے جانوں پر، تو وہ کیا کہتے، وہ کہتے اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لہذا عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے مرد تو چاہیے، لہذا میں نہیں جا سکتا، میں جنگ کے لیے نہیں جا سکتا، جہاد کے لیے نہیں جا سکتا. کوئی کیا کہتا، گروہ ہوتا تھا، وہ پورا پراما بنا تھا، پلان تھا، وہ پورا گروہ تھا، پورا پلان تھا. وہ کیا کہتے، ایک کہہ دیتا آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، سرکار اجازت فرماتے رام دل ساڑھے نبی تو بعد رام دل کون ہے دنیا کائنات میں کسی آگ لگے کیا ساڑھے نبی تو بعد رام دل. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو عورتیں زیادہ ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے وہاں مامور جو ہے وہ ہونا پڑے گا، میں نہیں جا سکتا جنگ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے. دوسرا اسی گروہ کا اٹھتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی یہ کن کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے کھوٹے ہیں، جی اندر سے ایمان والے نہیں، بے ایمان ہیں. وہ کوئی کمی دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم رولا ڈال دیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا، استغفر اللہ. تو بات کیا، دوسرا آیا اور آ کے کیا لگا اللہ کے نبی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جی مجھے بخار ہو گیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح یہ کہتے، اور دوسرا کہتے کہ بھائی اللہ کے نبی مجھے نا میری ماں نے کوئی کام کہہ دیا، میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا نیا حکم جاری کیا تھا، اور جس ماں کو تم منڈیوں میں بیچتے ہو نا اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، جی الجنت تحت اقدام امہا، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کے قدموں میں تیرے لیے جنت رکھ دی ہے، تو ان کو منڈیوں میں بیچ رہے ہو. تو وہ کیا کہتے ہیں ہیلے بہانے بناتے نا، منافقین ہے، منافق جنگ پر جانا نہیں چاہتے، کیوں گئے وہاں مر گئے تو جان سے جاتے جائیں گے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے رہے، شان کا نہیں پتا تھا، عظمت کا نہیں پتا تھا. اللہ اکبر. تو وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر عمل کرنا، میں نے جانا ہے فلاں جگہ پر، ماں کا جو ہے وہ پیغام ہے وہ دینے جانا ہے کسی عزیز کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چھٹی دیتے، کوئی بات نہیں آپ بھی چلے جائیں. ایک اور آیا، یہ پورا پلان تھا، پری پلان. اللہ اکبر. وہ کیا کہتا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اکثر خراب ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے بندہ کو چاہیے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے پاس رہوں. میرے آقا فرما دیتے چلو کوئی بات نہیں تم وہاں رہ. اسی طرح کوئی کہتا منافقی، میں پھر بات کر رہا ہوں کہ منافقوں کی بات ہے، وہ کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتا میرا والد ٹھیک نہیں رہتا، کوئی کہتا میری بیوی ٹھیک نہیں ہے. یہ سارے کام تو کرتے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور کام وہ کیا کرتے تھے. کیا بھائی قرآن کہتا ہے کہ جب جنگ سے واپس آتے مسلمان تو مال غنیمت ہاتھ آتا تو پھر بڑے قریب آ جاتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی شان ہی کیا بات ہے. اتو دی دس بجا جنگ پر بھی نہیں گئے، ہیلے بہانے بھی بناتے رہے، اپنے دل میں مرض بھی رکھا. مرض کون سا؟ کوڑ کا مرض، کینہ حسد بغض بھی رکھا، اور مسلمانی کا دعویٰ بھی کیا، اور ساتھ کیا کہا اوپر سے آ کر اللہ کے نبی مسلمانوں کی شان کیا بات ہے، آپ کی شان کیا بات ہے. اللہ کتنے کمینے انسان. منافق تو بدتر ہے، اور منافق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق کو ڈالا جائے گا، جہاں جہنمیوں کی خون اور پیپ ڈالے جائے گا. اللہ استغفر. اچھا اب اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا وہ سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت مانگتا میرے آقا اجازت دے دیتے، جو اجازت کیسی مانگتا میرے آقا اجازت دے دیتے. لیکن جب
وقت گزرتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فرمایا اللہ تمہیں معاف فرمائے. توجہ ہے گا اللہ تمہیں معاف فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کی بات کرنے سے پہلے اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے اے محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے. کس بات پر معاف فرمائے؟ جو ہے کس بات پر معاف فرمائے؟ جو آپ کے سامنے آ کر ہیلے بہانے کرتے ہیں اور آپ سے چھٹی مانگتے ہیں، جہاد پر نہیں جانا چاہتے، جی جنگ کے لیے جانا نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں میری ماں بیمار ہے، میری ماں نے مجھے قاصد بنا کے کسی عزیز کے پاس نہیں بھیجا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. جنگ پر جانے کی جو ہے وہ اپنی بیماری پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیماری ان کے دلوں میں ان کی ایمان میں خرابی ہے. قرآن کہتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قرآن کتنے خوبصورت لفظ بول رہا ہے محبوب کے لیے. میں نے پھر دوبارہ بات کرتا ہوں آپ کو حاضر دماغی کا دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا. یعنی وہ جھٹلاتے گئے. اللہ فرماتا گیا اے نبی آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کی لام کی قوم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، نہیں، بلکہ فرمایا محبوب آپ دل چھوٹا نہ کریں، انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا، اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کو جھٹلا دیا. اللہ اکبر. جب اللہ کو جھٹلانے کی بات آئی تو رب العالمین نے فوراً فرما دیا کہ دیکھو یہ انداز ہے محبت کے، یہ پیار کے انداز ہے. مولا کیسے انداز؟ رب العالمین نے فرمایا دیکھو ہم نے کہا کہ میرے نبی کو پتا تھا یہ ڈرامے کر رہے ہیں، میرے نبی کو پتا تھا کہ یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، جہاد پر جانا نہیں چاہتے، یہ منافق ہے، لیکن پھر بھی شفیق نبی نے، مہربان نبی نے، رحمت نبی نے، امانت والے نبی نے معجزہ ہونے کے باوجود ان کو کچھ کہا نہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے گرفت نہیں کی. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو چاہتے ہو ٹھیک ہے، کام نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ. مال غنیمت کا وقت آتا تو مال غنیمت لینے کے لیے جلدی جلدی آگے ہو جاتے. اللہ اکبر. شان غریبی پر قربان نہ جائے کہ جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے سے پہلے بیان فرما رہا ہے محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے. اللہ اکبر. کسی کی غلطی ہو نا، کسی کی غلطی ہو تو اس کی معافی جو ہے نا، اس کی معافی تلافی کا انداز ایک اور ہوتا ہے. لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. ان کو آپ نے اجازت کیوں دی ہے محبوب؟ اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے. آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ کن کو؟ منافقوں. وہ جو منافق کہہ رہے ہیں میری ماں ٹھیک نہیں، میں ٹھیک نہیں، میں کسی جگہ جا رہا ہوں، میرے گھر میں کوئی عورتوں کے رکھوالی والا نہیں ہے، یعنی ان کو آپ نے اجازت کیوں دی؟ آگے کیا فرمایا حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. توجہ ہے گا اللہ. اے محبوب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، تو آپ نے اجازت کیوں دی؟ تو آپ نے جو اجازت دی اس کی بات پر اللہ کیا فرما رہے ہیں محبوب یہ جو عمل کیا ہے آپ نے، حالانکہ آپ اگر چاہتے ان کو پرکھنا، اگر آپ چاہتے ان کو پرکھنا کہ نہیں کوئی بات نہیں جہاد کے لیے جاؤ، جہاد افضل ہے، تو آپ اگر چاہتے جہاد پہ افضلیت اس کو سمجھانا تو سمجھاتے، ان کی پرکھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پرکھا نہیں ہے. اللہ عفا اللہ عنک محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے. دوسرے انبیاء ہو تو وہ قرآن میں کہتا ہے اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو اللہ قرآن میں اس نبی کے لیے فرما رہا ہے اگر یہ اللہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے تو الی یوم یبعثون قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. قرآن کہتا ہے اللہ مولا
یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا تو آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہ کرتے اور اللہ کی پاکی نہ بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. دوسری طرف فرمایا نوح علیہ السلام کو کہ رب العالمین نے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام اس اپنے بیٹے کے لیے ہم سے بات نہ کریں اور آپ اپنے آپ کو سمجھیے آپ عقل مند ہیں, آپ باشعور ہیں, آپ ایسے نادان نہ بنیں. اللہ اکبر. یہاں امام الانبیاء اجازت دے رہے ہیں منافقوں کو. میرا آقا فرما رہا ہے, میرے آقا اللہ فرما رہا ہے محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو معاف فرمائے. اللہ اکبر. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اللہ اکبر. بات تو یہ ہے نبی وہ نبی معجزہ ان پر بھی اترا, معجزہ ان پر بھی اترا, رسول وہ بھی بن کر آئے, رسول امام الانبیاء بھی بن کر آئے, اللہ کے مکرم وہ بھی بن کے آئے, اللہ کے مکرم امام الانبیاء بھی بن کر آئے. بھئی باتیں تو نا نبی رسول پیغمبر اللہ کی شان قریبی ہوا کرتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان باتوں کو واضح کر دیا کہ یہ نبی اور ہے وہ نبی اور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو باتیں سمجھ میں یہ آتی ہیں کہ قرآن بھی پڑھیں گے تو شان کریمی, قرآن بھی پڑھیں گے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جدا کرنا نظر آئے گا. اللہ. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شان سے پیدا فرمایا ہے وہ شان بچپن سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر مثال تک وہی شان اللہ تعالیٰ نے لحاظ بھی رکھا, مقام کو ذکر بھی کیا, اپنے محبوب سے پیار کا اظہار بھی فرمایا. یہ قرآن کہتا ہے. میں نے کہا نا قرآن کہتا ہے. رب العالمین اس کے متعلق بڑی تفصیل آگے کی ہوئی ہے. میرا وقت مختصر ہے, نہیں تو انشاءاللہ تفصیل بھی ہوتی. اتنی بات سمجھ لینا میرے خیال سے کافی ہے, موٹی موٹی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی, حالانکہ آپ جانتے تھے کہ سچ کیا جھوٹ کیا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. کیا ہوا؟ اور وہ منافقین, میں اپنے ملاد میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ منافقین جو اللہ کی طرف تو آئے اور اللہ کے رسول سے منہ کترائے, منہ پھیرے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ اللہ کو جانتے بھی کتنا ہے, یہ اللہ کو جانتے کتنا ہے. مولا بتا یہ کتنا جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلا وربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں سب سے پہلے رب ہوں تو محمد مصطفیٰ کا رب ہوں, سب سے پہلے رب ہوں تو امام الانبیاء کا. یہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اور اللہ کے رسول کو چھوڑتے ہیں. محبوب سن لو تیرے رب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی, اللہ محبوب کو کہہ رہا ہے, محبوب کا نام لے کر محبوب کے رب کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. محبوب کے رب کی قسم اٹھائے, محبوب سے کہے اور محبوب کا نام لے کر کہے اور محبوب کے رب کا نام لے کر کہے فلا وربک محبوب جی مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں سب سے پہلے رب ہوں تو محمد مصطفیٰ کا رب ہوں. دیکھیں منافقین کے علامتیں, اللہ کی طرف تو دوڑتے آتے ہیں, اللہ کے رسول کی بات آئے وہ تو دوڑتے نہیں ہیں. عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے. دیکھ لے معیار ایمان کا پیمانہ دیکھ لیں, چیک کر لیں. جو اللہ کے بلانے پر آئے اور اللہ کے رسول کے بلانے پر نہ آئے, اپنے ماتھے پر بل جو ہے وہ ظاہر کرے, سمجھ لیں یہ مسلمان نہیں یہ منافق ہے. اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین ہم سب کو غور کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.